الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ الکافی سے موضوع مہدویت پر مشتمل احادیث کی شرح آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی تھی۔ کتاب الحجہ میں باب فی الغیبہ ہے، اس کی حدیث نمبر 19 کی جو صحیح سند روایت ہے کہ اس میں اسحاق بن عمار وہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا للقائم غیبتان، قائم کے لیے دو غیبتیں ہیں، احداہما قصیرۃ، دونوں میں سے ایک وہ چھوٹی ہے، قصیر ہے، والاخری طویلۃ، اور دوسری طویل ہے۔ الغیبۃ الاولی لا یعلم مکانہ فیہا الا خاصۃ شیعتہ، جو پہلی غیبت ہے اس میں ان کی جگہ کے بارے میں کسی کو نہیں علم سوائے ان کے خصوصی جو شیعہ ہیں، خاص شیعہ ہیں۔ اور جو دوسری ہے والاخری لا یعلم بمکانہ فیہا الا خاصۃ موالیہ، اور جو دوسری یعنی غیبت کبریٰ ہے، طویل غیبت ہے، اس میں ان کی جگہ کو ان کے بعض خاص موالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم نے اس روایت کے ضمن میں نواب اربعہ کا بالخصوص جائزہ لینا شروع کیا، اور اس موضوع کو انشاءاللہ اختتام پذیر کریں گے کہ چند دروس کے اوپر یہ ہمارے مشتمل ہوگا۔ عموماً ہمارے ہاں امام مہدی علیہ السلام کے سفراء اور وکلاء و نائبین کے بارے میں گفتگو بہت قلیل پیش کی جاتی ہے، یا اردو میں کوئی ہمارے پاس ایک مستند جسے کہیں کہ کتاب ظاہری طور پر موجود نہیں ہے۔ البتہ نواب کے بارے میں بہت تفصیلی مواد بھی وارد نہیں ہوا، لیکن اس قدر مقدار وارد ہوئی ہے کہ جس سے ان کی عظمت اور بلند مرتبہ معلوم ہو جائے۔ ان میں سے پہلے نائب ہیں عثمان بن سعید عمری۔ گزشتہ درس میں نائب، سفیر، وکیل، ان کے معنی گزر چکے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ ان کے لغوی معنی بیان کرنے کے بعد یہ خدمت میں عرض کیا گیا کہ آیا ایک شخص کا امام معصوم کا وکیل ہونا یا سفیر ہونا یا امام علیہ السلام کا نائب ہونا کیا اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص ثقہ اور قابل اعتماد ہے؟ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ نائب امام اور سفیر امام یا وکیل امام ان کی بلند منزلت کے اوپر بذات خود اس عنوان کا لاگو ہونا وہ دلالت کرتا ہے یا نہیں۔ تو اس ضمن میں آیت اللہ خوئی کی آپ کی خدمت میں رائے پیش کی گئی کہ ان کی نظر میں وکیل ہونا، سفیر ہونا اس کی وثاقت یا عدالت کے اوپر دلالت نہیں کرتا۔ بعض قائل ہیں کہ عدالت اور وثاقت پہ دلالت کرتا ہے، کیونکہ وکیل مختلف امور میں انسان کے ہو سکتا ہے، روزمرہ امور کے چیزیں لانا لے جانا، کسی تک کوئی چیز پہنچانا، اس طرح کے مختلف امور ہوتے ہیں۔ البتہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایسے امور کہ جن میں عدالت کی شرط ضروری ہے، ان امور میں اگر امام معصوم کسی کو وکیل یا سفیر یا نائب قرار دیں تو وہ اس بات کی علامت اور دلیل ہوگی کہ وہ شخص ثقہ اور قابل اعتماد ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اموال کو دیکھیں تو اموال کو کسی کے پاس رکھنے کے لیے اعتماد چاہیے، اس کے وثاقت کا ثابت ہونا ضروری ہے کہ یہ خیانت نہیں کرے گا، لہذا ان کی نظر میں اگر مالی وکیل ہے مالی امور میں تو وہ وہاں پہ نائب بن سکتا ہے، اور وہ اس کی جو نائب بنتا ہے وہ اس کی وثاقت کے اوپر دلیل بن سکتا ہے۔ بعض نے اس کے اوپر بھی اعتراض کیا اور قبول نہیں کیا، لیکن ایک عنوان کے اوپر سب کے سب متفق ہیں، اور وہ عنوان ہے کہ اگر کوئی دینی مسائل میں رجوع کے لیے
نائب بنتا ہے، یعنی دینی مسائل میں وکیل بنتا ہے، نائب بنتا ہے، سفیر بنتا ہے، یا قضاوت کے باب میں نائب یا سفیر بنتا ہے، تو وہ یقیناً اس شخص کی عظمت اور وثاقت اور اس کی عدالت کے اوپر دلالت کرے گی، کیونکہ قاضی کے لیے عادل ہونا ضروری ہے، امام جماعت کے لیے عادل ہونا ضروری ہے، جس کی طرف دینی مسائل کے لیے رجوع کیا جائے اس کے لیے عادل ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا امام معصوم جس کو بھی دینی امور کے اعتبار سے اپنے نائب قرار دیں گے، وکیل قرار دیں گے، وہ اس کی بلند اور عظمت اور رتبے کے اوپر دلالت کرے گی، کیونکہ ہم اس موضوع کا جائزہ عام حالات کے تناظر میں لیں۔ آیا ہم اموال بعض ایسے افراد کے سپرد کرتے ہیں یا نہیں کہ جو ممکن ہے کہ دینی رعایت نہ کرتا ہو دینی واجبات کی، لیکن وہ امین ہو، وہ خیانت نہیں کرتا؟ جیسے آج کے دور میں غربی معاشرے کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ قانون کے پابند ہیں اور مثلاً جھوٹ نہیں بولتے، یا مثال کے طور پہ وہ دھوکہ نہیں دیتے۔ ہم مثال دیں، وائلہ ادھر بھی بہت دھوکہ بازی ہے، لیکن صرف ایک بات سمجھانے کی حد تک کہ انسان اپنے اموال اور رقوم اس شخص کے حوالے کر دیتا ہے، ممکن ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو، روزے نہ رکھتا ہو، دینی دیگر امور کی رعایت نہ کرتا ہو، لیکن اس کے اندر یہ وصف اور صفت پائی جاتی ہے کہ وہ مال میں خیانت نہیں کرتا، کرپشن نہیں کرتا، اس کے لیے دیندار ہونا کاملاً ضروری نہیں ہے۔ اس لیے بعض علماء نے اس کے اوپر بھی تنقید کی کہ اگر اموال کے اعتبار سے امام معصوم کسی کو وکیل قرار دیتے ہیں تو یہ اس کی عدالت کے اوپر دلیل نہیں ہوگی۔ پس اس حوالے سے ہمارے پاس ٹوٹل 3 آراء آ گئیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ جس کو بھی وکیل یا سفیر بنایا وہ اس کی عدالت، وثاقت اور باعظمت ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہے، دلیل ہے، امام معصوم نے اگر کسی کو بنایا۔ دوسری ہمارے پاس رائے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ امور جس سے عدالت ظاہر ہو سکتی ہو، اگر ان امور میں سفیر یا وکیل یا نائب بنایا ہے تو درست، وإلا ہر امر میں عدالت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ آیت اللہ خوئی کی رائے تھی، اس لیے انہوں نے اموال کے اعتبار سے قبول کیا کہ اگر امام مالی امور میں کسی کو اپنا نائب یا وکیل یا سفیر بناتے ہیں تو درست ہے، اس کو قبول کیا جائے گا کہ وہ اس کی عدالت اور وثاقت کے اوپر دلیل ہے۔ تیسری ہمارے پاس رائے آتی ہے، انہوں نے مالی اس کے اوپر بھی اعتراض کیا اور کہا کہ نہیں، مالی کے لیے بھی ضرور مالی اموال آپ رکھواتے ہیں افراد کے پاس، اور وہ ان میں صرف اتنا ہم نے ثابت ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ اس کے اندر ہیر پھیر نہیں کریں گے، کرپشن نہیں کریں گے۔ دنیا کے اکثر امور آج بھی اسی طریقے سے چل رہے ہیں کہ ہم مالی امور جن کے ذریعے سے انجام دلواتے ہیں وہ اکثر بیشتر طبقہ دین کی اصلاً رعایت ہی نہیں کرتا۔ لیکن یہ تینوں کے تینوں ایک بات کے اوپر متفق ہیں، کیونکہ ہمیں اس اختلاف سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جو ہمارا یہ ٹاپک سفراء کا ہے وہ صرف سفیر کی اصطلاح بیان کرنے کے لیے کہ کہیں پہ بھی کلمہ سفیر یا وکیل یا نائب آ جائے تو انسان یہ نہ سمجھے کہ بہت ہی عظمتوں کی پرفائز ہوگا، اس کو بلکہ مطالعہ کرنا پڑے گا، جانچ پڑتال کرنے پڑے گی۔ لیکن ایک چیز ہمارے لیے ان تمام امور میں متفق ہے تمام علماء، کہ اگر امام معصوم دین بیان کرنے اور دین لینے کے اعتبار سے کسی شخص کو نائب قرار دیں یا وکیل قرار دیں، یہ اس کی بلند عظمت اور قدر و منزلت کے اوپر حتماً و حتماً دلیل ہوگا۔ یہ ہمارے پاس گزشتہ درس کا ایک مختصر سا خلاصہ آ گیا۔ اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام نے کب کس کو وکیل بنایا۔ اس میں بھی قبل اس کے کہ ایک ٹاپک میں داخل ہوں اس طرف اشارہ کیا جائے کہ وکلاء کا کب سے سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ آج بھی یہی سلسلہ جاری ہے۔ وکلاء آپ نائبین کہہ دیں، وکلاء کہہ دیں یا سفراء کہہ دیں کہ سفیر کی جمع سفراء ہے۔ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ یہ سلسلہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے شروع ہوا، اور اس دور میں پیام رسانی کا طریقہ کار، نشر و تبلیغ کا طریقہ کار عمومی طور پہ ہوتا ہی یہ تھا۔ لیکن جو دیگر ریاستیں تھیں، جیسے روم بہت بڑی ایک ریاست تھی
تقریباً آدھے جہان کے اوپر غالب تھی، اور اسی طریقے سے ایران ساسانی حکومت بہت بڑی ایک ریاست تھی۔ یہ ریاستیں ان کے اندر بھی اسی طریقے سے پیام رسانی، تبلیغات، نشر و اشاعت اور اس کا بقیہ سلسلہ جاری ہوتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کو آ کے منظم کیا۔ یہ نظم دینی اعتبار سے پہلے اور دینی خصوصیات کے ساتھ وجود نہیں رکھتا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پر بھی سفر کے لیے جاتے تو اپنا نائب قرار دے کے جاتے تھے۔ اور کن امور میں نائب قرار دیتے تھے؟ مثلا بعض اوقات اموال میں نائب قرار دیں گے کسی کو، بعض اوقات خلافت اور حاکمیت کے اعتبار سے نائب قرار دیں گے، بعض اوقات تبلیغات کے لیے بھیجیں گے، ادھر نائب قرار دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت اس کی بنیاد ڈالی، اور شیعہ سنی دونوں کتب میں ان صحابہ کرام کا تذکرہ موجود ہے کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقعوں کے اوپر نائب اپنا قرار دیا یا قاصد قرار دیا، کہ جو ان کی نمائندگی کرتے ہوئے خطوط پہنچاتا تھا یا پیغام لے کے جایا کرتا تھا۔ مثلا غزوہ تبوک میں امیر المومنین علیہ السلام کو عالمی پوری اسلامی ریاست، بالخصوص مدینہ منورہ میں جو کہ دارالخلافہ کہلاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کا، اس کے اوپر جانشین و نائب قرار دیا اپنا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بنیاد پڑی۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ زمانہ گزرا، اور امام صادق علیہ السلام کے دور میں اس کی بنیادوں کو محکم کیا گیا۔ اس کی بنیادوں کے استحکام کی ایک بنیادی وجہ مکتب اہل بیت علیہ السلام بالخصوص تشیع کے اوپر سخت ترین تشدد اور مظالم اور قید و بند کی صعوبتوں کا ہونا ہے، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کے دور میں واقع کربلا کے بعد بنو امیہ نے بھی بہت سختیاں کی اور بنو عباس نے بھی سختیاں کی۔ ان سختیوں میں پیغام پہنچانا آسان نہیں ہوتا تھا، لہذا ائمہ علیہ السلام وہ مختلف علاقوں میں مختلف سرکردہ اہم ترین شیعہ رہنماؤں کو اپنی طرف سے مقرر کرتے تھے، اور عوام الناس اسی شخص سے وابستہ ہوتی اور امام معصوم تک رسائی حاصل کرتی تھی، وإلا ہر کوئی تو امام معصوم تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ لہذا امام صادق علیہ السلام کے دور میں بھی وکلاء موجود تھے، لیکن امام علیہ السلام کے دور میں پھر ایک فضا موجود تھی، کھلی فضا موجود تھی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں، امام رضا علیہ السلام کے دور تک، امام رضا علیہ السلام کے دور کے بعد ائمہ اہل بیت کو خصوصی طور پہ نظر بند کر دیا گیا، مثلا انہیں سامرہ میں منتقل کر دیا گیا، اور ادھر سے باہر ہی نہیں جانے دیا جاتا تھا، ایک عسکر محلے سے باہر ہی نکل نہیں دیا جاتا تھا۔ لہذا جو اوج کمال تک یہ ہمیں سلسلہ وکلاء اور سفراء کا محکم اور مضبوط دکھائی دیتا ہے، وہ امام نقی علیہ السلام کا دور ہے۔ امام نقی و تقی علیہ السلام کہ امام تقی علیہ السلام کا دور امامت قدر مختصر ہے، اس لیے امام نقی علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کو انتہائی قوی کیا، اور مختلف علاقے شیعہ نشین علاقے تھے، جیسے قم کی سرزمین ہے، کوفہ ہے، بغداد ہے، آذربائیجان ہے، یا اس طرح سے مختلف علاقے تھے، وہاں پہ امام نقی علیہ السلام نے مقرر کیے باقاعدہ نمائندے اور اپنے وکلاء اور نائب۔ اور امام نقی علیہ السلام کے بعد امام عسکری علیہ السلام کا دور آیا، اور انہوں نے اسی روش کے تحت ان علاقوں کے اوپر اپنے نمائندے مقرر کیے، اور یہ نائب کی حیثیت سے افراد متعارف تھے شیعہ معاشرے کے اندر، اور عوام الناس اسی نائب سے تعلق پیدا کرتی، اور وہ نائب امام معصوم تک اس کی رسائی ہوا کرتی تھی۔ امام عسکری علیہ السلام نے بھی اس کو مزید محکم کیا، اور مختلف علاقوں میں تعداد وکلاء کی بڑھا دی، اور اس نظام کو اتنا قوی کیا کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی رسائی تمام شیعوں تک ہونے لگی جو جہان میں موجود تھے، اور ان کا پیغام ان لوگوں تک پہنچ جاتا۔ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جب غیبت صغریٰ ہوئی تو اسی وکلاء کے نظام کے ذریعے سے انہوں نے امت کو تھاما اور امت کو گمراہی سے بچایا، اور انہی نائبین کے ذریعے سے، وکلاء کے ذریعے سے امام معصوم امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ امت کا تعلق برقرار ہوا۔ یہاں پہ ایک سوال کہ امت کے افراد اس نائب اور وکیل سے کس نوعیت کا تعلق رکھتے تھے؟
کیونکہ امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، ان ائمہ علیہ السلام کے دور میں تو مختلف امور کے وکلاء ہوتے تھے۔ مثلا امور میں پیام رسانی ایک اہم مسئلہ ہے، یا چیزوں کا لین دین ایک اہم مسئلہ ہے، اور اس طرح کے دیگر امور ہیں۔ تو ہم جو بعد کے ائمہ میں دیکھتے ہیں، بالخصوص امام نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کے دور میں دین کی ترجمانی کے اعتبار سے وکلاء مقرر کیے گئے۔ مثلا احمد بن اسحاق رضی اللہ عنہ بہت عظیم شخصیت ہیں۔ قم میں وہ امام نقی علیہ السلام اور امام عسکری علیہ السلام، بالخصوص امام عسکری علیہ السلام کے وکیل تھے، اور امام مہدی علیہ السلام کے بھی وکلاء میں سے رہے ہیں۔ اور امام عسکری علیہ السلام کے حکم سے ادھر مسجد بھی بنائی، جسے آپ مسجد امام حسن عسکری کہتے ہیں، حرم کے بالکل ساتھ ہے۔ یہ جو شخصیات تھیں یہ شیعہ علاقوں میں منتقل تھیں، اور شیعہ ان جگہوں پہ رہنے والے شیعہ علاقے کے افراد یہ دینی مسائل کے اعتبار سے اولاً رجوع کرتے تھے۔ اگر احمد بن اسحاق یا اس طرح دیگر جو وکلاء تھے انہیں جواب آتا ہوتا تو فوراً دے دیتے، اگر جواب نہ آتا ہوتا تو لکھ لیا کرتے تھے یا حفظ کرتے تھے سوال۔ اور دوسرا رجوع، بس پہلا رجوع کیا ہے دین لینے کے اعتبار سے، بہت مہم چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعض ایسے افراد تھے، ہر امام کے دور میں بعض ایسے افراد شیعہ نشین علاقوں میں یا امت کے اندر رہے ہیں کہ جن کو دین کے اعتبار سے رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کہ لوگوں کو کہا گیا کہ ان کی طرف دین کے اعتبار سے رجوع کرو۔ بہرحال ہم امام نقی و عسکری علیہ السلام کے دور میں دیکھتے ہیں، کیونکہ وکلاء کا بہت مضبوط ایک نظام امام نقی علیہ السلام و عسکری علیہ السلام نے قائم کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے بعد شیعہ فرقے نظر نہیں آتے۔ بہت قلیل ایسے افراد ہیں جو جھوٹے دعوے دار ہیں، اور بنیادیں قوی نظر آتی ہیں کہ امت کے اندر ایسی شک و شبے کی فضا قائم نہیں ہوئی کہ پوری کی پوری عالم تشیع ڈگمگا کے رہ جائے، جبکہ امام عسکری علیہ السلام سے پہلے ہر امام کی شہادت کے اوپر کئی فرقے بن جاتے تھے۔ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت صغریٰ میں شیعوں کے درمیان کوئی فرقے نہیں بنے، اس کی بنیادی وجہ یہی وکلاء تھے، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کے دور سے بار بار یہ شیعہ علاقوں تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ 12ویں امام غیبت میں جائیں گے، 12ویں امام کو غیبت ملے گی۔ جیسے بھی آپ امام صادق علیہ السلام کے اسحاق کی باتیں سن رہے ہیں، لیکن امام صادق علیہ السلام کی باتیں اسحاق بن عمار سے کون نقل کرے گا، وہ آپ نے پھر آگے راوی دیکھے، یہاں تک کہ وہ سلسلہ پہنچتا ہے وکلاء امام زمان علیہ السلام تک۔ تو ہمارے پاس یہ بات دوسرے پیمانے پہ آئی، یہ بات تو معلوم ہوگی کہ وکلاء کے ذریعے سے جال بچھایا جاتا تھا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور سوال وہ یہ ہے کہ ٹھیک وکیل امام صادق علیہ السلام نے قم میں قرار دے دیا مثلا احمد بن اسحاق، بغداد میں قرار دے دیا عثمان بن سعید، ان وکلاء میں ان وکلاء کی تو تمام شیعہ علاقوں تک رسائی نہیں ہے، بقیہ علاقوں تک کیسے رسائی ہوتی تھی؟ تو اس کی سلسلہ اس طرح سے تھا، مثلا امام علیہ السلام نے 10 علاقوں میں اپنے نائبین یا سفیر مقرر کیے، وہ جو سفیر تھے وہ آگے سے پھر اپنے آگے وکلاء مقرر کرتے تھے، وہ سفیر کیا کرتے تھے آگے سے اپنے وکلاء مقرر کرتے تھے۔ امام عسکری علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام، اس سے پہلے بھی یہی ہوتا تھا۔ مثال کے طور پہ یونس بن یعقوب ہیں امام علیہ السلام کے صحابی، ان کو ایک جگہ پہ مثلا کوفہ میں مقرر کر دیا، امام علیہ السلام مثلا مدینہ میں ہے، انہیں کوفہ میں مقرر کیا، اور یونس کو کہا کہ تم مسجد کوفہ میں بیٹھو اور وہاں پہ لوگوں کو فتویٰ بیان کرو، یعنی لوگوں کی مشکلیں مسائل شرعی کا جواب دیا کرو۔ اب بقیہ علاقوں تک پہنچنا ہے تو یونس کیا کریں گے، وہ اپنے بندے پھر تیار کر کے آگے بھیجیں گے۔ یہ سلسلہ اس طرح سے نیابت کا تمام جگہوں تک پہنچ جاتا تھا۔ ہم اس طرح سے بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ امام علیہ السلام مراجع کو معین کرتے تھے، اور مراجع پھر آگے اپنے وکلاء کو مقرر کیا کرتے تھے، اور یہ جو مراجع اعظام اور وکلاء کا سلسلہ ہے یہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے لیا گیا سلسلہ ہے، اسی روش کے اوپر یہ ابھی بھی چل رہا ہے نظام۔
ہم اپنے اسی اساسی سوال پہ آتے ہیں کہ لوگوں کا ربط کیا ہوتا تھا وکیل یا نائب یا سفیر کے ساتھ۔ لوگوں کا پہلا ربط کیا تھا؟ دینی مسائل اور دینی معارف کے لیے رجوع کرنا۔ دوسرا ربط ہوتا تھا کہ اپنے واجب اموال کو امام تک پہنچانا، جسے آپ کہتے ہیں کہ حقوق شرعی، اموال وظائف شرعیہ جو اموال میں ہیں، مثلا زکوٰۃ ہے، خمس ہے، فطرانہ ہے یا صدقات ہیں، یہ امام معصوم تک پہنچانا، یہ اس کی ذمہ داری لگائی جاتی تھی۔ تیسرا یہ تھا کہ امام علیہ السلام سے سوالات براہ راست پوچھنا، اپنے ذاتی سوالات، اس کا تقاضا کرنا۔ تو یہ 3 سوالات لے کے نائب جایا کرتے تھے اور پھر اس میں جواب لے کے آیا کرتے تھے۔ اور ایسے بھی واقعات ہیں کہ وہاں پہ جو وکیل یا نائب ہے وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کوئی سفر میں راستے میں بندہ ملا تھا، اس کا سوال ہی بھول گئے، تو اٹھنے لگے تو امام علیہ السلام نے روکا اور کہا کہ تمہیں وہ سوال یاد نہیں ہے؟ تو اس کے ذہن میں پھر دوبارہ وہ سوال یاد آئے اور امام نے جواب دیا۔ یا اس طرح ہوا کرتا تھا کہ اموال جب خمس کے پیش کیے جاتے تو امام، یہ روش عمومی طور پہ روایات میں دکھائی دیتی ہے کہ بعض اموال سائڈ پہ کر لیتے اور بعض کو کہتے کہ واپس لے جا کے انہیں دے دو، یہ حرام مال سے، اور حرام مال ہم نہیں رکھتے، حلال مال ہم رکھتے ہیں۔ حلال مال کو جدا کر لیتے تھے، حرام مال ان کے صاحبان تک واپس پلٹا دیتے تھے کہ یہ تمہاری طرف سے ادا نہیں ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں آ جائے، کیونکہ امام زمان علیہ السلام کو غیبت صغریٰ 5 سال بعد میسر آئی، 260 ہجری میں۔ 260 ہجری میں جب غیبت صغریٰ امام مہدی علیہ السلام کی ہوئی تو اب تو امت کے درمیان غائب ہیں، ان کا وجود مبارک امت میں موجود ہے۔ ممکن ہے کہ آنکھیں بھی انہیں دیکھتی ہوں لیکن آنکھوں کو معرفت نہیں ہے، پہچان آنکھوں کے پاس نہیں ہے، اس لیے آنکھیں پہچانتی نہیں ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام نے امت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی؟ امام علیہ السلام نے اپنے آبائے معصومین ائمہ اطہار علیہ السلام کی اسی روش کو لے کے معین کیے وکلا، لیکن اب جو امام زمان علیہ السلام نے معین کیے اس میں ایک کو مرجع بنایا، متعدد کو نہیں۔ یعنی پہلے تو امام عسکری علیہ السلام کے دور میں خود امام موجود ہیں، مختلف علاقوں میں افراد ہیں، کسی ایک کو دوسرے کے ماتحت نہیں فرمایا کرتے تھے۔ ہاں اگر کوئی پوچھنے آ جاتا ہے تو اس کو ماتحت کر دیتے تھے کہ ٹھیک ہے تم اس کی طرف مجبوری میں رجوع کر لو، وَإِلَّا میں ہوں میری طرف رجوع کرو۔ لیکن امام مہدی علیہ السلام کے لیے تو ایسا نہیں ہے۔ اب ہمیں امام زمان علیہ السلام کی وکلاء پہ ہمیں ادھر بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آیا امام زمان علیہ السلام نے ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں کے لیے مختلف افراد کو معین کیا یا ایک فرد کو معین کیا اور اس ایک فرد کے ماتحت بقیہ کو رکھا؟ آپ تمام کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں جو مکتب اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کے بیان میں لکھی گئی ہیں، اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ امام زمان علیہ السلام نے تقریباً 70 سال ایک ہی وکیل کو مرجع بنایا، مصدر بنایا اور ایک ہی کو اصل قرار دیا اور بقیہ سب کو اس کے ماتحت کر دیا۔ یہ تدبیر کے اعتبار سے اور اجتماعی امور کے اعتبار سے انتہائی بہترین حکمت ہے، کیونکہ اس میں انتشار نہیں ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، اس میں پراگندگی نہیں ہے، اس میں ایک رشد ہے پورے معاشرے کا، تیزی سے آگے بڑھنا ہے۔ لہذا امام زمان علیہ السلام نے پہلے اپنے وکیل جن کو قرار دیا وہ جناب عثمان بن سعید عمری تھے، لیکن ایک کو قرار دیا۔ اب وہ جو بقیہ وکیل تھے جو امام عسکری علیہ السلام کے دور میں مختلف علاقوں کے تھے، انہیں مقرر رکھا امام زمان علیہ السلام نے، لیکن کس کے ماتحت کر دیا؟ عثمان بن سعید عمری کے، ایک کے ماتحت کر دیا۔ بس اس طرح اب یہ پھر نظام اس طریقے سے بنا کہ جتنے بھی یہ وکلاء تھے دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں، وہ رجوع کس کی طرف کرتے تھے؟ عثمان بن سعید کی طرف۔ اور عثمان بن سعید کس کی طرف رجوع کرتے تھے؟ امام مہدی علیہ السلام کی طرف۔ یہ امام غیبت صغریٰ میں نظام تھا۔ غیبت صغریٰ میں 4 نائبین خصوصی تھے، 4 نائبین خصوصی تھے جن کو نواب اربعہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان 4 کی خصوصیت کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام نے خود انہیں منتخب کیا ہے، ان 4 کو خود منتخب کیا اور چوتھے
جو نائب ہیں ان کو حکم دیا کہ اس کے بعد غیبت طولانی شروع ہے، اور ایک کلی ضابطہ دیا۔ نظام نیابت جب اندر قوی ہو گیا اور نیابت کے نظام کے ساتھ تشیع سازگار ہو گئی، تو اب غیبت طولانی شروع ہوئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب غیبت کبریٰ شروع ہو رہی ہے، وہ روش جو امام زمان علیہ السلام نے غیبت صغریٰ میں ایجاد کی تھی وہ برقرار رہتی، اور ایک مرجع ہوتا، یعنی ایک ایسی شخصیت ہوتی کہ تمام امور میں اس کی طرف رجوع کیا جاتا، دینی مسائل ہوں، سیاسی مسائل ہوں، اجتماعی مسائل ہوں، اور بقیہ سارے اس کے ماتحت ہوتے۔ لیکن چونکہ انتشار ذہنی اس وقت مختلف طرح سے دباؤ تشیع کے اوپر بہت تھا، اور ٹکراؤ حکومتوں کے ساتھ شدید تھا، تو یہ وجہ بنی کہ یہ والا عنصر جنم نہیں لے سکا۔ اور پھر اس کے 700-800 سال بعد شہید اول رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے ایک مرکزی مرجعیت کا دوبارہ نظریہ پیش کیا، وَإِلَّا اس سے پہلے ہر گاؤں میں اور ہر شہر میں جو عالم فاضل ہوتا وہی مجتہد ہوتا تھا۔ شہید اول نے جبل عامل کے تمام محلی مجتہدین کو ایک طرف کر کے ایک مرکزی مجتہد قرار دے دیا، اور کہا کہ بقیہ سارے اس کے انڈر آ جائیں، اور یہ مرجع تقلید کے طور پہ عوام الناس اس کی طرف رجوع کرے، اور بقیہ بھی اسی کی طرف عوام الناس کے رجوع کرنے کا انہیں حکم دیں یا دستور جاری کرے۔ اور اس طرح مرکزی مرجعیت کا تصور آہستہ آہستہ تشیع میں لوٹ کے دوبارہ آ گیا، کیونکہ اسی کی بنیاد ائمہ علیہ السلام نے رکھی تھی۔ لیکن اس کے استحکام کے لیے وقت چاہیے تھا، 200-300 سال گزرے اور مرجعیت تو آ گئی، لیکن ایک ہی وقت میں چند مراجع وہ قیام کرنے لگ گئے۔ ابتدا میں تو ایک ہی کے اوپر اتفاق ہو جاتا تھا، جیسے بڑی بڑی شخصیات ہیں، آیت اللہ وحید بابہانی ہیں، آج سے 200 سال پہلے گزرے، مثلا ان کے بعد صاحب جواہر آئے، سید بحر العلوم آئے، شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ آئے، یا اس طرح سے اور آگے شخصیات بڑھی۔ لیکن جب استعمار کو شکست مرجعیت سے ہونے لگی تو وہاں پہ استعمار نے انتشار کو اندر پھیلانا شروع کر دی، اور آج کا دور آ گیا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی ملک میں 8-8 10-10 مراجع تقلید ہیں، اور ابھی یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ ہر ملک میں کوئی نہ کوئی مرجع تقلید ہو، اور ادھر کی عوام اسی کی طرف رجوع کرے، اور وہ امام معصوم کا نائب کہلائے گا، امام مہدی علیہ السلام کا۔ جبکہ آپ غیبت صغریٰ میں حکمت امام زمانہ علیہ السلام ملاحظہ کر رہے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی حکمت یہ تھی کہ ایک مرجع ہو، ایک شخصیت ہو، اور پورے تشیع اس کی طرف رجوع کرے، اور وہ شخصیت نائب امام زمانہ علیہ السلام ہو، اور یہ پھر اپنے وکلاء مقرر کرے۔ لہٰذا عثمان بن سعید نے متعدد افراد کو اپنے وکلاء مقرر کیا، اور ان وکلاء کے ذریعے سے تشیع کے اندر وہ پھر بقیہ ذمہ داریوں کو انجام دیتے تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ شیعہ نشین علاقوں میں ہو، مثلا عثمان بن سعید بغداد میں ہوتے تھے، بغداد کی اکثریت اس وقت شیعہ نہیں تھی، لیکن عثمان بن سعید کا حکم جو ہے وہ تمام شیعہ علاقوں میں چلتا تھا۔ شیعہ جو رہنما تھے انہیں انتہائی قوی اعتماد تھا، اور اس اعتماد کی وجہ انشاءاللہ بھی آپ ملاحظہ کریں گے جناب عثمان بن سعید کی شخصیت کو پڑھنے کی وجہ سے۔ تو یہ ہمارے پاس نظام نیابت کی ابتدائی طور پہ معلومات آتی ہیں، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ وقت آئے گا، کیونکہ ولایت فقیہ اسی کا ایک استمرار ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام نے اپنی غیبت میں جس کو وجود دیا اور وہ ولایت کے نظام کو مستمر رکھا، اور ایک شخصیت کے اوپر جم ہونے کا درس دیا، اور انشاءاللہ یہ توان دوبارہ شیعہ معاشروں کے اندر ابھرے گی، کیونکہ یہ شعور سے تعلق رکھتی ہے کہ ایک فرد کے اوپر متفق ہونا اس سے 1000 گنا بہتر ہے کہ 20-30 افراد کے اوپر تقسیم ہو جائے ایک معاشرہ۔ لہٰذا یہ آہستہ آہستہ ایک نوعیت اس طریقے سے اجتماعی شعور کی بڑھتی چلی جائے گی۔ اب ہم آ جاتے ہیں پہلے سفیر کے اوپر، کیونکہ 4 سفیر ہیں۔ پہلے عثمان بن سعید عمری ہیں، دوسرے ان کے فرزند جن کا سب سے طویل دور ہے غیبت صغریٰ میں، تقریباً 50 سال کے قریب وہ نائب رہے، محمد بن عثمان سعید عمری، محمد ان کا نام تھا، اور تیسرے ہیں حسین بن روح نوبختی، اور چوتھے ہیں کہ علی بن محمد سمری یا سمری۔ یہ 4 ہمارے پاس نائبین ہیں۔ ان چاروں کا انتخاب امام زمان علیہ السلام نے خود فرمایا۔
اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان 4 کے علاوہ بقیہ کسی کے لیے امام مہدی علیہ السلام نے کبھی کوئی رابطہ ہی نہیں کسی سے کیا، بقیہ کیونکہ قیمت اور وقت ہی نہیں تھی، ایسا نہیں ہے۔ بعض انشاءاللہ تعالی نام آئیں گے کہ وہ بھی جلیل القدر شخصیات تھے، لیکن ان کو حکم یہ تھا کہ رجوع کریں۔ امام اپنے طور پہ بھی ان سے رابطہ رکھتے تھے، لیکن حکم تھا کہ ان 4 میں سے جس کو مقرر کیا اس کی طرف رجوع کریں۔ جیسے ابو سہل ہے، انشاءاللہ ان کا واقعہ بھی ہم پڑھیں گے، یا اس طرح سے اور بعض وکلاء ہیں۔ اور یہ جو جانی پہچانی بڑی شخصیات ہیں کہ اگر ہم ان سب کو جمع کریں تو کوئی بڑی بڑی شخصیات 15 سے 20 بنتی ہیں۔ یہ 15-20 شخصیات کے حالات زندگی اور نام پتہ ہوں تو تب ہمارے لیے یہ دور غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کا آغاز یہ ہمارے لیے ایک بڑی حد تک حل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اہم واسطہ ہے۔ اگر غیبت صغریٰ کا دور اور غیبت کبریٰ کے ابتدائی 50-60 سال یہ ایک صدی بن جاتی ہے، اس صدی کے افراد اگر ہمارے لیے قابل حل نہیں ہیں تو ہم امام کے زمانے امامت سے تعلق پیدا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہم کہاں رک جائیں گے؟ شیخ صدوق تک۔ شیخ صدوق سے لے کے امام مہدی علیہ السلام تک تقریباً 100 سال کا فرق ہے۔ وہ 100 سال کا فرق آپ کیسے دور کریں گے؟ یہ جو ایک صدی کا فاصلہ ہے وہ انہی شخصیات کے ذریعے سے دور ہوگا، کیونکہ ان شخصیات نے مکتب اہل بیت علیہ السلام کی نشر و اشاعت کی، انہی شخصیات نے کتب کو تالیف کیا، انہوں نے ہی اس کو نشر کیا، اور پھر آگے محدثین کا دور تشیع کا شروع ہو جاتا ہے۔ آئیں عثمان بن سعید عمری کے بارے میں ہم تھوڑا سا جان لیں۔ جناب عثمان بن سعید عمری یمن کے رہنے والے تھے۔ ایک واقعہ درج ہے، انشاءاللہ وہ پڑھا جائے گا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کا تعلق یمن سے تھا۔ قبیلہ بنی اسد سے ان کا تعلق تھا۔ بنی اسد کوفہ میں بعد میں آ کے آباد ہوا۔ جناب عثمان بن سعید کے بارے میں اب یہ ایک احتمال دیا جاتا ہے کہ امام نقی علیہ السلام کے دور تک یہ یمن میں تھے، لیکن امام نقی علیہ السلام کے آخری ادوار میں یا امام عسکری علیہ السلام کے دور میں یہ واپس لوٹ کے کوفہ آ گئے، یعنی کوفہ میں منتقل ہو جائے۔ یمن سے کوفہ منتقل ہو گئے، اور پھر امام مہدی علیہ السلام کے دور میں کوفہ سے بغداد منتقل ہو گئے۔ بس یہ 3 ہمارے پاس علاقے بنتے ہیں۔ یمن سے بنیادی تعلق ہے، یعنی ان کے جد جو ہیں وہ یمن سے تعلق رکھتے ہیں، یا ان کا گھرانہ یمن سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر یہ یمن سے کہاں پہ آئے؟ کوفہ میں تشریف لائے، اور امام عسکری علیہ السلام کے دور میں یقینی طور پہ کوفہ میں ہی تھے۔ امام عسکری علیہ السلام کے دور کے واقعات کچھ نہ کچھ پہنچے ہیں، اور امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں یقینی طور پہ بغداد میں تھے۔ بغداد کو انہوں نے مسکن بنایا، اور بغداد میں ہی ان کی قبر مبارک بھی ہے۔ عثمان بن سعید عمری کی کہاں قبر مبارک ہے؟ بغداد میں ہی قبر مبارک ہے۔ ان کا نام تھا عثمان بن سعید بن عمر۔ آگے ان کا سلسلہ زیادہ نہیں ملتا، کیونکہ حالات انتہائی سخت تھے۔ عباسی دور حکومت تھا، قتل و غارت خوب ہو رہی تھی، اور پورے ملک میں انتشار پھیلا ہوا تھا۔ ایک طرف سے اتراک ترک حملہ کر دیتے تھے، دوسری طرف سے ایک دوسرے کی ٹانگیں عباسی خاندان کھینچتے تھے، تیسری طرف سے کوئی زنجی اٹھ جاتے تھے، غلام انہوں نے انقلاب برپا کیے، چوتھی طرف اقتصادی مسائل ملک کے تھے، پانچویں طرف جو کیونکہ سلطنت بہت بڑی تھی تو اطراف کے علاقے اپنی خود مختار ریاستوں کا اعلان کر کے اپنے ایک ملک کا اعلان کر دیا کرتے تھے، پھر اس کو وہ تھامنے کے لیے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایسے میں شیعوں کے مسائل کو انہوں نے حل کرنے کے لیے کیا کیا؟ اس کا علاج ہی ان کے پاس ایک تھا، اسے پکڑو یا قتل کر دو یا جیل میں ڈال دو۔ وہ تیسرا کوئی حل نہیں ڈھونڈتے تھے، کیونکہ شدید پریشر میں حکومت تھی، تو جب پریشر میں حکومت ہو تو پھر ظلم و ستم بڑھ جاتا ہے حکومتوں میں۔ خلاصہ کلام، جناب عثمان بن سعید بن عمر اتنا ان کا نسب وارد ہوا، اس سے آگے نسب ان کا وارد نہیں ہوا۔ عمری نے بعض کہتے ہیں کہ عمر جو ان کے دادا تھے، کیونکہ والد سعید تھے اور سعید کے والد عمر تھے، چونکہ عمر ان کے دادا تھے اس لیے انہیں عمری کہتے ہیں۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ انہیں عمری جو ہے وہ خاندان کی وجہ سے کہتے ہیں، اس لیے ان کو عمری ایک اپنے خاندانی نام کی وجہ سے پڑھا۔ بہرحال ابھی ہم یہ تحقیق کرنا مقصود نہیں ہے، مقصد فقط یہ ہے کہ بیان کیا جائے کہ
ان کی جو شہرت ہے وہ عمری سے ہے، عین میم رے چھوٹی ہے، عمری۔ ان کی کنیت ہے ابو عمر، ان کی کنیت ابو عمر ہے، اور اسی کنیت سے یہ معروف بھی ہیں۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے، السفراء الممدوحون فی زمان الغیبہ، غیبت طوسی میں۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے نائبین کے اوپر بالخصوص قلم اٹھایا۔ اس سے پہلے جتنی ہماری کتابیں تھیں، حتیٰ الکافی ہے، پھر اس کے بعد غیبت نعمانی ہے، پھر کمال الدین ہے، ان میں آپ کو نائبین کے حوالے سے خصوصی طور پہ نہیں ملیں گے چیپٹرز۔ ہاں توقیات کے حوالے سے کمال الدین میں پورا ایک چیپٹر قائم کیا گیا ہے، شیخ مفید نے بھی توقیات میں لکھا ہے، اور ان البتہ وکلاء اور سفراء کا کچھ نہ کچھ تذکرہ کیا ہے، لیکن منظم طور پہ جنہوں نے سب سے پہلے آکی سے کیا وہ شیخ طوسی ہیں۔ اس لیے شیخ طوسی کی کتاب غیبت کا یہ والا حصہ علم رجال میں بھی بڑا ممد اور معاون ثابت ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے وہ پھر تصدیقات بھی کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے اما السفراء الممدوحون فی زمان الغیبہ، کہ غیبت کے زمانے میں وہ سفراء جن کی مدح و ستائش کی گئی، کیونکہ جھوٹے دعوے دار بھی تھے، کہ انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلے دروس میں آئے گا۔ اس میں انہوں نے سب سے پہلی شخصیت جن کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ شیخ طوسی 460 ہجری ہے، ان کے میں کلمات پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ اسی میں عثمان بن سعید کے ابتدائی احوال ذکر ہیں۔ فَأَوَّلُهُمْ ان سفراء ممدوحون میں جو پہلے ہیں جن کو امام ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے مقرر کیا، کیونکہ نظام نیابت خود اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس سے عثمان بن سعید کی جلالت کو آپ دیکھیں کہ کس قدر ان کی جلالت اور عظمت تھی، کہ پہلے جو سفیر ہیں وہ عثمان بن سعید، ان کو مقرر خود امام زمان علیہ السلام نے نہیں کیا، اس سے پہلے ائمہ علیہ السلام، مثلا امام نقی علیہ السلام نے بھی مقرر کیا، امام عسکری علیہ السلام نے بھی مقرر کیا، اور پھر امام مہدی علیہ السلام نے مقرر کیا۔ اور یہ جو تقرری ہے، اس طرف میں دوبارہ اشارہ کر دوں کہ امام زمان علیہ السلام نے ایک فرد کو مقرر کیا اور بقیہ کو اس کے ماتحت قرار دیا تھا۔ یہ روش غیبت کبریٰ میں وجود میں آنی چاہیے تھی اور رہنی چاہیے تھی، نہ یہ کہ آج کے دور میں تو ایک بہت بڑا ہنگامہ برپا ہے کہ ہر ملک میں 10-12 واضح مراجع، اور پھر جو ڈھکے چھپے ہیں ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ یہ پراگندگی کا سبب ہے، اس لیے امام زمان علیہ السلام نے عثمان بن سعید کو مقرر کر کے ان کے ماتحت قرار دیا۔ اب عثمان بن سعید کی خصوصیات کیا ہیں؟ لکھتے ہیں شیخ طوسی کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ پہلی شخصیت ہیں کہ نائبین کا وسیع ہمارے پاس تذکرہ اس سے پہلے کسی بھی شخصیت نے نہیں کیا، نہ الکافی میں، نہ غیبت نعمانی میں، نہ شیخ صدوق کی کتب میں، نہ شیخ مفید کی کتب میں۔ پہلی شخصیت کہ یہ ابھی تک اردو ترجمہ نہیں ہوئی غیبت طوسی، کہ اس کا اردو ترجمہ ہونا چاہیے، تو اس میں انہوں نے یہ چیپٹر پورا سفراء کے عنوان سے باندھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ من نسبہ ابو الحسن علی بن محمد العسکری، عثمان بن سعید وہ ہیں کہ جن کو نسب کیا بعنوان سفیر یا وکیل یا نائب، وہ ابو الحسن علی بن محمد العسکری یعنی امام نقی علیہ السلام ہیں۔ وہ ابو محمد الحسن بن علی بن محمد کے امام عسکری علیہ السلام، ابنہ، اور ان کے جو بیٹے ہیں یعنی امام نقی علیہ السلام کے بیٹے، انہوں نے مقرر کیا عثمان بن سعید کو۔ وہ شیخ، عثمان بن سعید کون ہیں؟ وہ شیخ ہیں الموثوق بہ، جن کے اوپر انتہائی اعتماد کیا جاتا ہے۔ ابو عمر ان کی کنیت ہے، عثمان بن سعید ان کا نام ہے، العمری یہ ان کی نسبت یا شہرت ہے، رحمہ اللہ۔ وکان اسدیا، قبیلہ بنی اسد سے تعلق تھا ان کا، وانما سمی العمری، اور عمری سے انہیں موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ ابتدائی ان کا ایک ہمارے پاس تعارف تھا۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، غیبت طوسی ہے 460 ہجری کی، جبکہ عثمان بن سعید ہیں 260 ہجری میں،
تو 460 اور 260 میں کتنا فاصلہ آ جاتا ہے؟ تقریباً 200 سال۔ تو کس طریقے سے یہ ہم سفر طے کریں؟ تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے، پتلی سی کتاب ہے اور دلچسپ کتاب ہے، اور وہ اول سے آخر تک ویسے یاد بھی ہونی چاہیے، اتنی مختصر ہے اور قیمتی کتاب ہے، تاریخ اہل البیت۔ یہ کتاب ہے ابن ابی ثلج کی۔ ابن ابی ثلج کی وفات ہے 329 ہجری میں۔ ابن ابی ثلج نے، محمد بن احمد ان کا نام ہے، انہوں نے اپنی اس کتاب میں تاریخ اہل البیت میں انہوں نے 12 ائمہ علیہ السلام کا بہت مختصر تذکرہ، یعنی ان کا نام اور کنیت اور جو ان کے نائبین تھے ان کا تذکرہ کیا۔ تو اس میں امام نقی علیہ السلام کے نائب کا تذکرہ عثمان بن سعید آئے، امام عسکری علیہ السلام کے نائب کا تذکرہ عثمان بن سعید، اور امام زمانہ علیہ السلام کے نائب کا تذکرہ وہ بھی عثمان بن سعید، اور پھر بقیہ 4 کا بھی آیا ہے، لیکن عثمان بن سعید کا۔ اب یہ چونکہ 329 غیبت صغریٰ ہی کی کتاب ہے، اس لیے اس کا اعتماد ہمارے پاس بڑھ جاتا ہے۔ یہ پہلی دلیل ہوئی کہ یہ جو معلومات شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں یہ قوی ہیں۔ دوسری دلیل، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اپنا سلسلہ 2 افراد کے ذریعے سے ہی پہنچ جاتا ہے ادھر، ان کے اپنے شیوخ ہیں، اور ایک شیخ کے بعد دوسرے شیخ کے ذریعے سے یہ معلومات ان تک پہنچ جاتی ہے۔ عثمان بن سعید عمری کی شہرت اس قدر زیادہ تھی، اس قدر زیادہ کہ ہر دور میں جو بڑی بڑی شیعہ رہنما شخصیات ہیں وہ عثمان بن سعید کے سامنے انتہائی عاجزی اور تواضع سے ملا کرتی تھیں۔ آئیں اب ہم ان کے حوالے سے دیگر بات، یہ تو ان کا ایک شخصی تعارف ہو گیا کہ کہاں یمن سے آئے، کوفہ میں، کوفہ کے بعد بغداد میں۔ کہا جاتا ہے امام نقی علیہ السلام کے دور میں یمن میں تھے، اور امام عسکری علیہ السلام کے دور میں بغداد میں تھے، کوفہ میں تھے، اور امام زمان علیہ السلام نے انہیں بغداد میں رکھا۔ ہم ابھی طویل یہ باتیں اور نکات پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح امام معصوم نے امت سے رابطہ ان وکلاء کے ذریعے رکھا، اور امام زمان علیہ السلام کا بقیہ ائمہ سے قدر ایک چھوٹا سا فرق تھا۔ بقیہ ائمہ علیہ السلام نے اپنے وکلاء بچھائے ہوئے تھے پورے شیعہ نشین علاقوں میں، لیکن ہر وکیل سے خود تعلق رکھا ہوا تھا، ایک وکیل کو دوسرے وکیل کے ماتحت قرار نہیں دیا ہوا تھا، یا بہت کم جگہوں پہ ماتحت قرار دیا ہوا تھا۔ لیکن امام مہدی علیہ السلام نے سب جلیل القدر شخصیات کو ایک کے ماتحت قرار دے دیا اور کہا کہ اسی کی طرف رجوع کرو۔ اس لیے عثمان بن سعید عمری کی طرف سارے رجوع کرتے، اور عثمان بن سعید امام زمان علیہ السلام سے رجوع کرتے تھے۔ اور اس رجوع کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا بقیہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بقیہ سے تعلق تھا، لیکن مکتب تشیع کے اندر ایک وحدت کو ایجاد کرتے ہوئے صرف ایک شخصیت تھی، اور لوگوں کا بھی اس شخصیت سے کیسا تعلق ہوتا تھا کہ لوگ اپنے دینی مسائل کے لیے، اپنے اموال جو امام تک پہنچانے اس کی خاطر، اور امام سے کوئی سوال پوچھنے یا ذاتی مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں اس کی خاطر اسی وکیل سے رجوع کرتے۔ عثمان بن سعید نے اپنے پھر ذیلی وکلاء رکھے ہوئے تھے، وہ وکیل عثمان بن سعید تک رابطہ کرتے، اور عثمان بن سعید آگے امام زمان علیہ السلام سے رابطہ کیا کرتے تھے۔ اب آپ اس حکمت کو جب جان چکے، یہ میں نے اس لیے دوبارہ تکرار مطلب کیا کہ ہم ان کی ذاتی زندگی تو ہمارے سامنے زیادہ نہیں آئی عثمان بن سعید کی، بس اتنا ہی ہے اسدی قبیلے سے تھے، یمن سے ان کا پیچھے سے تعلق بنتا ہے ایک احتمال قوی کی بنیاد پہ، اور جلیل القدر تھے۔ ان کا ایک اور لقب معروف ہے سمان اور زیات۔ سمن کہتے ہیں یا زیت کہتے ہیں تیل کو، آئل کا کاروبار کرتے تھے۔ امام عسکری علیہ السلام کے اگر آپ واقعات پڑھیں، یعنی جو امام زمان علیہ السلام کے واقعات کے ذیل میں آئے ہیں، تو آپ کو وہاں پہ مختلف تاجر طبقہ نظر آئے گا، اور ان تاجروں نے اس وجہ سے تجارت کو شروع کیا تاکہ حکومت کی نظروں سے بچ سکیں۔ ہم امام عسکری علیہ السلام کے حالات زندگی میں اس دور کے حکومتی اور اجتماعی مسائل کچھ نہ کچھ پڑھ چکے ہیں کہ ریاست اسلامی کیسی تھی، اس کے اندر کے مسائل کیسے تھے۔ مثال کے طور پہ آپ پاکستان کی حالت لے لیں، پاکستان میں اگر حکومت سٹیبلش ہو اور مضبوط ہو، اور کوئی ایک گروہ جس سے اسے کسی قسم کا ڈر لاحق ہوتا ہے، تو وہ اس کے اوپر فوراً چڑھائی نہیں کرے گی، اپنے اندر جاسوس بھیجے گی، ان کی ساری معلومات لے گی، زیادہ کوشش کرے گی انہیں نہ چھیڑا جائے اور طریقے سے قابو کیا جائے۔ لیکن اگر حکومت اندر سے کمزور ہو اور کئی پریشانیوں میں وہ مشغول ہو، اور ادھر سے اس گروہ کی بھی خبریں ملیں، تو وہ ظلم و ستم کرے گی،
وہ پکڑ کے جیلوں میں ڈال دے گی یا قتل کرے گی، کیونکہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہ اسے سنبھال سکے، ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ ان کو وہ روک سکیں یا انہیں تھام سکیں۔ تو یہ حکومتیں دنیا بھر میں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، حتیٰ انقلاب اسلامی کی تاریخ دیکھ لیں، کہ جیسے جیسے انقلابی تحریک قوی ہوتی جا رہی تھی، ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ظلم و ستم کا انتہائی شدید ہو جانا ایک ریاست کے اندر ادھر حکومت کی انتہائی کمزوری کی علامت ہوتا ہے۔ امام عسکری علیہ السلام کے دور میں عباسی حکومت انتہائی کمزور ہو رہی تھی۔ مثلا اتراک کہتے ہیں یہ جو ترکی سے آذربائیجان، ترکمانستان، قزاقستان، یہ سارے علاقے ترک کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے جنگجو لوگ ہوتے تھے، سخت موسم میں کیونکہ رہا کرتے ہیں، ابھی بھی ایسا ہی ہے، تو ان کو یہ فوج کے طور پہ استعمال کرتے تھے، کیونکہ سلطنت بہت بڑی تھی عباسی سلطنت، تو آئے روز کوئی نہ کوئی خطہ جو ہے وہ الگ ریاست کا اعلان کر دیتا تھا، اور وہاں پہ اب لڑنے جھگڑنے میں مسئلہ پیش آتا تھا۔ تو عرب تو لڑ کے قسم کے تھک گئے، تو انہوں نے ترکوں کو پھر ہائر کیا اور ترکوں کے لشکر بھیجتے اور ترکوں کے ذریعے سے یہ والے امور انہوں نے سنبھالے تھے، لیکن ترک ہی ان کے لیے ایک مصیبت بن گئے، اور ترکوں نے مثلا دارالخلافہ کے اوپر حملہ کر دیا، سامرا کے اوپر۔ اسی دور میں چونکہ طبقاتی نظام بن گیا اور فقر بہت زیادہ رائج ہو گیا، تو ایک زنجی اٹھا، اور اس زنجبار ابھی بھی افریقہ میں ایک ملک ہے، ادھر سے غلام لائے جاتے تھے جو پورے ملک میں، جیسے ابھی آپ عرب کنٹریز دیکھ لیں جتنا مزدور طبقہ ہے وہ بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا سے لایا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے اس دور میں زنجبار سے غلام لائے جاتے تھے۔ یہ ظلم و ستم کی چکی میں پستے تھے، انہوں نے ایک انقلاب برپا کر دیا امام عسکری علیہ السلام کے دور میں۔ یہ دوسرا ایک مسئلہ تھا۔ تیسری طرف اقتصادی مسائل اس حکومت میں آ گئے۔ اب یہاں پہ جب شیعہ پہچانا جاتا تو حکومت کے پاس چارہ نہیں تھا کہ وہ اب جاسوسوں کے ذریعے سے انہیں جلد پکڑے، لہٰذا جاسوس اتنی خبر دے دیتے کہ یہ امام عسکری علیہ السلام کے گھر میں پایا جاتا ہے زیادہ تر، یا یہی لوگوں کے اندر سوال جواب یا رابط ہے۔ جیسے بھی پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ بالفرض حزب اللہ کا کوئی نمائندہ پاکستان میں کام کر رہا اور حزب اللہ کی نشر و اشاعت کرے، وہ 4 دن میں غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس دور میں بھی بالکل یہی امور چلا کرتے تھے۔ لہٰذا جناب امام عسکری علیہ السلام کے دور میں یہ سارے کے سارے مسائل حکومت کے تھے، تو حکومت نے جو روش اختیار کی تھی وہ روش یہ تھی کہ تھوڑی اطلاع کے اوپر فوراً ہی جیل میں ڈال دیتے یا قتل کر دیتے تھے۔ اس وجہ سے امام عسکری علیہ السلام سے تعلق جو ہے وہ جوڑنا ظاہری طور پہ بہت سخت ہو گیا۔ مثلا امام عسکری علیہ السلام کا 5 سالہ دور امامت ہے، 5 سالہ۔ اس 5 سالہ مختصر دور میں 3 یا 4 دفعہ یا اس سے زائد وہ جیل میں جا چکے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حکومت نے کس طریقے سے ان کے اوپر دباؤ ڈالا ہوا تھا۔ اب کوئی بندہ ان کے ساتھ جڑ جائے اور پھر امام معصوم امام مہدی علیہ السلام کی خبریں بھی پہنچائے، شیعہ لوگوں تک دین بھی پہنچائے، تو بہت مشکل تھا، کیونکہ یہ امام جب ہوتے دیگر جگہوں پہ تو رابطہ آسان ہوتا۔ اس لیے امام نقی علیہ السلام پہلی شخصیت ہیں جن کو عباسی حکمرانوں نے مدینہ سے نکالا اور دارالخلافہ سامرا میں منتقل کرتے ایک پسماندہ ترین محلے کے اندر مقید کر دیا، جسے عسکر کہتے ہیں۔ عسکر کہتے ہیں وہ سپاہیوں کا ایک محلہ جو ہوتے تھے نا، دربان سپاہی، وہ ادھر غریب لوگ ادھر رہا کرتے تھے۔ تو امام نقی علیہ السلام اس محلے میں منتقل ہوئے اور ان سپاہیوں کے ذریعے سے شدید نگرانی کرتے، اور دارالخلافہ میں کوئی اجازت کے بغیر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ پرانے دور میں دیواریں ہوتی تھی شہروں کے گرد، اجازت کے بغیر اندر داخل ہونا ہی ممکن نہیں تھا، تو اس لیے امام سے رابطہ ہی پورے کے پوری امت کے اندر تشیع سے بالخصوص توڑا ہوا تھا۔ تو یہ جو وکالات ہیں یہ اصل رابطہ تھے، ان کے ذریعے سے امام نقی علیہ السلام نے جال بچھایا۔ اب سوال کہ یہ جب اتنی سختیاں ہیں کہ ایک دارالخلافہ ہو، اس کے گرد 4 دیواری ہو اور اس کے اندر داخل ہونا ہی ایک مسئلہ ہے، اور پھر اس کا رخ اگر عسکر محلے کی طرف ہو تو وہ تو پورے شہر سے جہاں گزرے گا وہ نظروں میں ہوگا، کتنی چیک پوسٹیں انہوں نے لگائی ہوتی تھی۔ پھر عسکر محلے کے اندر بھی سپاہی اور جاسوسوں سے بھرا ہوتا تھا، اور حکومت کی روش یہ تھی کہ وہ فوراً ہی اٹھا کے یا قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کرتے یا قتل کر دیتے۔ تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام سے رابطہ کیسے تھا، یا امام زمان علیہ السلام کس جگہ پر تھے؟ تو ہمارے پاس جو نصوص سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام مدینہ میں کچھ عرصہ رہے اور پھر سامرا ہی میں منتقل ہو گئے،
یعنی ان کے بچپنے کے ابتدائی ایام سامرا ہی میں منتقل گزرے، لیکن کس جگہ یہ نہیں پتہ۔ لہذا یہ سفراء سامرا کی طرف ہی رخ کرتے تھے، یہ بس ظاہر ہوا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے مکان کہاں تھا یہ نہیں پتہ، جیسے ابھی ہم اصل روایت الکافی کی پڑھ رہے ہیں اسی کے ذیل میں آیا ہے۔ اب روایت میں کیا ہے کہ الغیبہ الاولی صحیح سند روایت ہے، صحیح سند روایت کو بہت اہمیت دینی چاہیے، اسے صحیح سند لکھ کے اسے نشر کرنا چاہیے۔ اس وقت پاکستان اور عالم تشیع میں بالخصوص یہ مسئلہ ہے کہ مہدویت کے مورد میں ضعیف روایتیں پھیلائی ہوئی ہیں، اور جب وہ دشمن تک پہنچتی ہیں وہ پہلا اعتراض کرتا ہے تو تمہاری کتابوں میں علماء ہی نہیں مانتے اور تم اس پہ عقیدہ بنائے پھرتے ہو، اور وہاں پہ پھر وہ بندہ ڈگمگا جاتا ہے۔ اور اس وقت بہت زیادہ یہ پروپیگنڈا نشر ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا معتبر روایت کو اٹھائیں، انہی مضامین کی معتبر روایات ہیں، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اسے نشر کیا جائے، اسے زبانی یاد کرایا جائے۔ جیسے یہ غیبت کے بارے میں، اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ لا يعلم مکانہ فیہا، یا لا يعلم مکانہ فیہا الا خاصۃ شیعتہ۔ امام مہدی علیہ السلام کی جگہ کا کسی کو علم نہیں تھا سوائے مخصوص افراد کے۔ ان مخصوص افراد کے ذیل میں ہم یہ نواب کا یا سفراء کا موضوع پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال اٹھا کے آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا جائزہ لیں گے کہ جب یہ حالات ہمارے پاس سیاسی طور پہ آئے کہ امام عسکری علیہ السلام خود 4-5 دفعہ جیل جا چکے ہیں، جیل میں انہوں نے وقت کاٹا ہے، شیعوں کو اپنی طرف آنے سے منع کر دیتے تھے، اپنے اصحاب کو حکم دیتے تھے کہ اتنے دن بعد نکلو ایک فتنہ آنے والا ہے، اور اسے کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا، وہ وہاں پہ بیٹھا رہتا امام کے حکم کی وجہ سے، اور پھر اسے پتہ لگتا ہے کہ اگر میں نکلا ہوتا تو آج میں گرفتار ہو کے یا قتل ہوا ہوتا یا جیل میں پڑا ہوتا۔ لہٰذا امام عسکری علیہ السلام ایک طرف شیعوں کی حفاظت کرتے، ان سے بار بار پوچھتے کہ ان فتنوں میں ہم کیا کریں؟ امام فرماتے اپنے گھر میں ہی بیٹھے رہو، ان فتنوں میں تم اپنا کوئی بھی حصہ مت ظاہری طور پہ ڈالو۔ لیکن سوال یہ وکلاء کیسے امام عسکری علیہ السلام یا امام زمان علیہ السلام سے تعلق پیدا کرتے تھے؟ تو یہ اس کا ایک مختصر سا جواب، اور بقیہ تجزیہ تحلیل اگلے درس میں آئے گا کہ شیعہ زیرک ہوتا ہے۔ ہم یہ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں بھی پڑھ چکے کہ جب کوفہ میں عبید اللہ آ گیا، خدا اس کے اوپر لعنت فرمائے، تو اس نے وہاں پہ آ کے انتہائی شدید حالات کر دیے، تو پکڑ لیے شیعہ، مسلم بن عقیل بھی شہید کر دیے گئے، ہانی بن عروہ بھی شہید کر دیے گئے، اب تو منتشر ہو گئے شیعہ۔ تو شیعہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک حبیب بن مظاہر کی طرح تھے کہ جنہوں نے راتوں رات حملہ کر کے قلعے کے دروازوں کو توڑ کے نکلے ادھر سے، اور دوسرے ایک تعداد، خاص تعداد ہے کہ جو انہوں نے یزید کے سپاہیوں میں اپنے نام درج کرا دیے کہ ہم بھی لشکر میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ یزید کا لشکر 90% تو کوفہ سے ہی آیا ہوا تھا، یہ شمر وغیرہ سارے وہ کوفہ سے، شام سے تو کوئی بھی نہیں آیا، نہ مدینہ نہ مکہ، ادھر سے قلیل افراد تھے۔ اصل کہاں سے آئے تھے؟ کوفہ سے ہی آئے تھے، کیونکہ کوفہ قریب تھا۔ تو کوفہ میں اعلان ہوا کرتا تھا کہ کس نے جہاد کے لیے باغیوں کے خلاف نکلنا ہے، تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف وہاں نام لکھوا دیے۔ تو جیسے ہی وہ کربلا پہنچے ہیں، وہاں سے انہوں نے دوڑ لگا کے امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں آگے اور امام حسین علیہ السلام سے مل گئے۔ یہ زیرکی ہے، یہ زیرکی ہمیں دکھائی دیتی ہے اس جگہ پہ بھی۔ امام عسکری علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام، کیونکہ اتنے شدید حالات کسی امام کے نہیں ہوئے جتنے امام نقی علیہ السلام اور امام عسکری علیہ السلام کے ہوئے، ان تک رسائی کیسے حاصل کی؟ تو شیعوں نے کاروبار کرنا شروع کر دیے۔ کسی کو آپ دیکھیں گے، قلانسی ہے، ملاقات ہوئی، الکافی میں تذکرہ گزر چکا ہے، وہ ٹوپیوں کا کاروبار کرتے تھے، ٹوپی بیچتے بیچتے سامرا میں گھس جاتے۔ اسی طرح سے عثمان بن سعید تھے، انہوں نے زیت تیل کا، آئل کا کاروبار شروع کیا۔ تب آئل کی بوتلیں نہیں ملتی تھیں، بڑے بڑے ڈرم ہوتے تھے، تو وہ ڈرموں کے اندر سارا مال شیعوں کا ڈالتے تھے، اور وہ اموال لے کے امام عسکری اور امام نقی علیہ السلام تک آیا کرتے تھے۔ لہٰذا زیات انہیں تیل کا کاروباری ہونے کی وجہ سے، کہ جیسے نام پڑ جاتا ہے مچھلی فروش ہوتے ہیں نا، کہ کاروباری طور پہ نام پڑ جاتے ہیں خاندانوں کے، تو عثمان بن سعید نے تیل کا کاروبار کیا ہی اسی مقصد کے لیے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام تک وہ پہنچ حاصل کرے، اور اس طریقے سے وہ سامرا میں داخل ہوتے اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے تعلق پیدا کر کے تمام امور اپنے انجام دیتے۔
یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ عثمان بن سعید میں وہ کیا خصوصیات تھیں کہ ان کو اتنا اعتماد میں لیا۔ یعنی الکافی کی صحیح سند روایت ہے کہ امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا احمد بن اسحاق جیسی بڑی بڑی شخصیات کو، یعنی ایک آغا سیستانی آغا رہبر جیسے بلند شخصیات ہیں، ان کو یہ کہا کہ عثمان بن سعید مثلاً اگر سامنے ہوں کہ یہ جو دین کے عنوان سے بیان کرے وہ میری طرف سے ہے۔ مثلا عثمان بن سعید یہ نہ کہ امام عسکری علیہ السلام نے کہا، صرف ایک مسئلہ شرعی بیان کریں یا دینی معرفت کا نقطہ بیان کریں تو امام عسکری علیہ السلام کہتے ہیں وہ بھی میری طرف سے، اتنا ان کے اوپر اعتماد کرو باپ اور بیٹے پہ۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ دونوں باتیں اور بقیہ خصوصیات ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔